ملکی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کے تحفظ میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور پیچیدہ چیلنجز کے باوجود مسلح افواج قومی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء نے GHQ کا دورہ کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ایک اہم پروگرام ہے۔ یہ پروگرام پارلیمنٹریز، اعلیٰ سول عسکری افسران اور تعلیمی و سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمائندگان کو یکجا کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ کے شرکاء کو غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری قومی اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ منشیات کی اسمگلنگ اور منظم جرائم پیشہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ بہتر بارڈر کنٹرولز اور غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے تازہ پیش رفت سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دریپا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مربوط قومی کاوشیں اور ادارہ جاتی ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ افغانستان میں کارروائی کرنی ہوئی تو واشگاف انداز میں کریں گے، طالبان تنہا رہ جائیں گے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور اس کے علاوہ وہ بہت جلد مداخلت کریں گے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ افغان طالبان تنہا رہ جائیں گے جس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں ہوگا۔ دہشت گردی کی فیکٹری ختم ہوگی تو حلال روزی کمانے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ طالبان ایک مفاد پرستوں کا گروہ ہے، ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا اور ان پر اعتماد کرنا ہے سود ہے۔ ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا اور ان پر اعتماد کرنا سود ہے۔ ہمیں افغان طالبان سے اچھائی کی کوئی امید نہیں، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ ان پر اعتبار کیا جائے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہماری فورسز انتہائی ڈسپلن ہیں، طالبان کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں، ہمیں طالبان سے اچھائی کی امید نہیں۔ دنیا کے کس مذہب و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سرزمین پر رہیں اور وہاں خون ریزی کریں، آگ لگائیں؟ طالبان کون سی شریعت کو ماننے والے ہیں؟ یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بلدیاتی قانون میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں محکمہ بلدیات سندھ اور محکمہ قانون کے ماہرین سندھ لوکل گورنمنٹس ایکٹ 2013 میں مواقع ترامیم پر مبنی ڈرافٹ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جو باضابطہ منظوری کے لیے سندھ کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد اسے سندھ اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 1 دسمبر کو سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی سفارش پر گورنر سندھ نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس پہلے ہی بلا لیا۔ واضح رہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس بدھ 26 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جو کچھ دن جاری رہے گا۔ اس دوران حکومت سندھ بلدیاتی قانون میں ترامیم سمیت مختلف بل منظوری کے لیے پیش کرے گی۔ توقع ہے کہ مذکورہ اجلاس میں جامعہ کراچی کے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو جامعہ کراچی سے الگ کرنے کا متنازع بل بھی پیش کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت بل بورڈز لگانے پر برہم تنصیب کے طریقے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے بل بورڈز لگانے کی اجازت سے متعلق درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت آئینی عدالت نے پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ اتھارٹی کے افسران اور وکیل پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ بل بورڈز بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، بل بورڈز لگا کر فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیا پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گے؟ جسٹس حسن نے پارکس اتھارٹی کے وکیل سے استفسار کیا کہ فیس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، بل بورڈز گرنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اتھارٹی جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ آئینی عدالت نے بل بورڈز لگانے کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھا دیے اور اس موقع پر جسٹس حسن نے کہا، آندھی طوفان میں بل بورڈز گر جاتے ہیں، کیا بل بورڈز لگانے سے قبل جگہ کا تعمیراتی معیار پرکھا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ بل بورڈز پر پابندی لگائے۔ جسٹس حسن رضوی کا کہنا تھا کہ آئندہ سماعت پر اپیل واپس لینے کی بات کیجیے گا، بل بورڈز لگانے کی اجازت پر بات کی تو جرمانے کے ساتھ اپیل مسترد کریں گے۔ بعد ازاں وفاقی آئینی عدالت کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहरों की फिजा आलूदा इंतहाई मौजर सेहत करार। कसूर में AQI 347 और नारोवाल में 313 को छू गया, जबकि शेखुपुरा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 292 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का छठा और कराची का 14वां नंबर है। इधर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टूल प्लाजा से बुरहान तक बंद कर दी गई। असूलों से समझौता नहीं कर सकता, अली तरीन का मुल्तान सुल्तान से अलहदगी का ऐलान। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान से अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। अली तरीन ने एक्स पर मुल्तान सुल्तान के फैंस के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि इस टीम का हिस्सा होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा है। मैं शायकीन से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस टीम से मोहब्बत करता हूँ और मैं जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करने के काबिल होने से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये वो चीज़ थी जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन खास तौर पर फख्र करते थे। अली तरीन ने कहा कि मैं हर सीज़न में अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को बताता रहा हूँ कि इस रीजन की नुमाइंदगी करना क्या मायने रखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मेहनत करते हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं और हर रोज़ चैलेंजेस का सामना करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि शायकीन आपको हारने पर माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर आप मुकाबला करना रोक देंगे तो वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी सोच ने हर इस चीज़ को शक्ल दी है जो हमने मैदान के अंदर और बाहर की है।